ایک بات کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ حضور کا خاندان بڑا غریب تھا، بڑا غریب تھا، یہ سب بات لوگ کرتے ہیں. لیکن میں طالب علم ہوں، محقق نہیں ہوں. سیرت میں جہاں تک ہم نے پڑھا، کوشش کی ہے بزرگوں کی صحبت میں رہ کچھ سیکھنے کی. پتہ نہیں حضور کے خاندان کے بارے میں لوگوں کو اڑانے میں کیا مزہ آتا ہے. وہ تو بڑے غریب لوگ تھے، بڑے غریب لوگ تھے. حضرت عبد المطلب نے جب حضرت عبداللہ کا نکاح کیا سیدہ آمنہ کے ساتھ، توجہ ہے آپ کی، حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کا نکاح جب حضرت آمنہ کے ساتھ کیا تو ولیمہ جو کیا نا وہ 100 اونٹ، 100 بکریاں. آپ اندازہ فرمائیں، آپ کے بڑے بڑے کارخانے دار اور سائزنگ داروں کے یہاں بھی 100 اونٹ ذبح نہیں ہوتے. حضور کے دادا نے حضور کے ابا جان کے ولیمہ کے موقع پہ اتنا اہتمام فرمایا. 100 اونٹ کس کو کہتے ہیں؟ 100 بکریاں کس کو کہتے ہیں؟ 100 بھیڑیں کس کو کہتے ہیں؟ اندازہ فرمائیں، مالدار گھرانہ تھا، وہ بڑا مال تھا. اور حضور علیہ السلام کے پردادا کو تو ہاشم کہتے ہیں. ہاشم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاشم بھی ان کا نام نہیں ہے، کیونکہ جب لوگ قحط میں مبتلا ہوئے تو آپ جب وہ اونٹ کے گوشت کے سالن میں روٹی کے ٹکڑے ڈبو ڈبو کر اور اس کو چورنا سمجھتے ہیں، چور کر سرید بنا کر وہ بھوکے لوگوں کو کھلاتے تھے. تو روٹی کے ٹکڑے کرنے والے کو ہاشم کہتے ہیں. تو روٹی کے ٹکڑے کر کر کے لوگوں کو کھلانے کی وجہ سے لوگ ان کو ہاشم کہتے تھے. یعنی یہ وہ ہے جو روٹی کے ٹکڑوں پر لوگوں کو پالتا ہے. یہ حضرت ہاشم کی شان ہے، اسی لیے ان کی آل کو بنو ہاشم کہتے ہیں. یہ پورا خاندان بے نیاز رہا ہے. کعبے کے متولی یہ لوگ تھے، حضور کے خاندان کے لوگ. زمزم پلانے والے لوگ تھے، حضور کے خاندان کے لوگ. حاجیوں کو کی خدمت کرنے والے حضور کے خاندان کے لوگ. ابو جہل کو یہی تو تکلیف تھی کہ اکرمہ نے پوچھا، ابا یہ جو چھپ چھپ کر تم محمد سے قرآن سنتے ہو یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ تو ابو جہل نے کہا بیٹا وہ صحیح ہے. کہا پھر جب صحیح ہے تو قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ کہا متولی تو وہ ہے، سقایا تو ان کے پاس ہے، وقایا تو ان کے پاس ہے، یہ تو ان کے پاس ہے، وہ تو ان کے پاس ہے، سبھی تو ان کے پاس ہے. کلمہ پڑھیں گے تو غلام بننا پڑے گا، یہ بھی ان کے پاس سرداری بھی چلی جائے گی، اس لیے کلمہ نہیں پڑھتے. یہ حال تھا حضور کا خاندان ہمیشہ. اور جبریل علیہ السلام تو کہہ چکے، کہتے ہیں کہ میں نے مشرق دیکھا، مغرب دیکھا، شمال دیکھا، جنوب دیکھا، آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا. ہر دور میں حضور کا جو خاندان رہا ہے وہ ہمیشہ انفرادی شان سے رہا ہے. ہمیشہ دیکھو حضور کے خاندان کا مطلب کیا؟ آدم کے سب بیٹے. حضور کے خاندان کا مطلب جس کی پیشانی میں نور ہے وہ خاندان رسول ہے. شیش الگ شان کے تھے. توجہ ہے، آدم کے سارے بیٹے بیٹی کے ساتھ پیدا ہوئے. جس کی پیشانی میں نور محمد تھا وہ بغیر بیٹی کے ساتھ پیدا ہوئے. حضرت شیش کی کوئی لڑکی ساتھ نہیں لائے، ورنہ ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی. جس کی پیشانی میں نور محمد تھا، قدرت کو گوارا نہ ہوا اس کے ساتھ کوئی جڑواں بن کر کے پیدا ہو. اللہ نے اس کو بھی بے مثل و بے مثال بنایا. جب شیش نور محمدی لے کر آئے تو یوں بے مثلیت ہے تو محمد الرسول اللہ کی بے مثلیت کا عالم کیا ہو. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا، پھر حضرت نوح بے مثل بے مثال ان کی پیشانی میں گیا. حضرت اسماعیل ذبح کیے جا رہے، چھری نہیں چل رہی ہے، جنت سے فدیہ آ رہا ہے. یعنی خاندان ہمیشہ بے مثل بے مثال رہا.